نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈیلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح لبرل ادارے یعنی لبرل انسٹیٹیوشنز، اور آج کا عنوان ہے ادارہ تسخیر۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ڈیلیکٹیکل لبرلزم کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو اپنا نظریہ حیات، اپنی آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم سے آپ کو آگاہی دوں اور آپ کو روشناس کراؤں۔ یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم یا ڈیلیکٹیکل لبرلزم میں نے اپنی 15 سالہ کی کاوش اور مساعی سے تخلیق کیا ہے، اور اس لیے تخلیق کیا ہے، اس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے کہ آج دنیا میں تمام کے تمام الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب اور انتظامی مذاہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں کما حقہ ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ایک جدید ترین نظریہ حیات، جدید ترین آئیڈیالوجی کو تخلیق کیا جائے تاکہ انسانوں کے سماجی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے نظریہ ڈیلیکٹیکل لبرلزم تخلیق کیا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان ہیں جو میں نے کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ آج ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ 15 ارکان میں دہرا دیتا ہوں۔ تو ڈیلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان یہ ہیں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اسی طرح تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہیں۔ یہ 6 اور 5 11 ارکان ہوئے۔ اسی طرح 12واں رکن ہے جمہوری طرز انتخاب، ترقی کا نشان ہے۔ 13واں رکن ہے لبرل طرز حکومت، ترقی کا نشان ہے۔ 14واں رکن ہے متوازن معاشی نظام، ترقی کا نشان ہے۔ اور 15واں اور آخری رکن ہے لبرل جدوجہد میں ان سب کی جان۔ عزیزان محترم، یہ 15 ارکان ہیں ڈیلیکٹیکل لبرلزم کے۔ میں نے یہ 15 ارکان بھی آپ حضرات کے سامنے بھی تفصیل بیان کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ڈیلیکٹیکل لبرلزم میں کچھ پوشیدہ پہلو بھی ہیں، خاص طور پر 5 پہلو ہیں جن میں اخلاقی پہلو آتا ہے پہلا، نمبر 2 پہ مذہبی پہلو آتا ہے، پھر نمبر 3 پہ معاشرتی پہلو ہے، نمبر 4 پہ ثقافتی پہلو ہے، اور نمبر 5 پہ عالمی نظریاتی پہلو۔ تو عزیزان محترم، یہ 5 پوشیدہ پہلو جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ حضرات کو بھی تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ لبرل اصطلاحات کیا ہیں، لبرل ٹرمز، جن میں خاص طور پر لبرل عہد کیا چیز ہے، لبرل فرد کون ہے، لبرل سماج سے کیا مراد ہے، لبرل ریاست سے کیا مراد ہے، لبرل کلچر سے کیا مراد ہے، لبرل شاعر کون ہوتا ہے، لبرل سیاستدان کون ہوتا ہے، لبرل ڈاکٹر کون ہوتا ہے، لبرل صحافی سے کیا مراد ہے۔ تو ان کے حوالہ سے میں سیر اصل گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لبرل ادارے کیا ہیں، لبرل انسٹیٹیوشنز کیا ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لبرل ادارے جو اس سے پہلے آج میں نے جو لبرل ادارے بنائے ان کی تعداد ہے 13، لیکن آج سے پہلے پوری دنیا میں صرف 5 ادارے کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک صرف 5 ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ ادارے ہیں ادارہ خاندان ہے، اور ادارہ تعلیم، ادارہ سیاست، ادارہ معیشت اور ادارہ مذہب۔ یہ 5 ادارے آج تک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ انسانوں کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ آج دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ اداروں کی ضرورت تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے نظریہ حیات ڈیلیکٹیکل لبرلزم میں 13 ادارے بنائے۔ ان 13 اداروں میں پہلا ادارہ خاندان، میں نے آپ کو اس بارے میں تفصیل سے آگاہی دی ہے کہ خاندان ادارہ سے کیا مراد ہے۔ اور اسی طرح ادارہ تحریم، اس ادارہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ادارہ تفہیم، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دے چکا ہوں۔ ادارہ تعمیر،
ادارہ تعمیر اور اس کی اقسام، ادارہ تفہیم اور اس کی اقسام، ان سب حالات سے آپ کو واقفیت دے چکا ہوں، شناسائی دے چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنا ہے ادارہ تسخیر۔ ادارہ تسخیر تو عزیزان محترم، ادارہ تسخیر جو ہے یہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں 5واں ادارہ، ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں 5واں ادارہ ادارہ تسخیر ہے۔ یہ ایک معاشی، معاشرتی، سیاسی اور روحانی ادارہ ہے، اور اس ادارہ میں جو فعل انجام دیا جائے گا وہ مادی اشیاء اور سماجی نظریات، مادی اشیاء اور سماجی نظریات کو تسخیر کرنے کا علم مہیا کرنا ہے، ان کو تسخیر کرنے کا علم مہیا کرے گا۔ اور تسخیر ہے کیا شے؟ سنیے تسخیر کیا ہے۔ تسخیر کے معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ معنی نمبر 1، چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ ہے تسخیر سے مراد۔ نمبر 2، ایسی طاقت یا عمل جس سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 3، یہ تسخیر کے معنی بتا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنا۔ نمبر 2، ایسی طاقت حاصل کرنا یا عمل جس سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 3، چیزوں کو ہدایات دینے، حکم دینے یا محدود کر دینے کی طاقت۔ اور نمبر 4، کشش کرنا۔ نمبر 4، کشش کرنا، توجہ کھینچنا۔ نمبر 5، کسی چیز پر سحر کر دینا، جادو کر دینا۔ یہ ہیں تسخیر کے معنی۔ تو اب ادارہ تسخیر کی تعریف آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ادارہ تعریف ہے کیا۔ عزیزان محترم، اس کی 2 تعریفیں ہیں۔ جو پہلی تعریف یہ ہے کہ ادارہ تسخیر سے مراد وہ ادارہ جس میں افراد کو چیزوں اور سماجی خیالات و نظریات پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کرنے، ان سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے اور انہیں اپنی ہدایات کے مطابق چلانے کی لبرل اقدار اور سماجی معمولات کا علم مہیا کیا جائے۔ دوبارہ ڈیفینیشن سن لیں، یہ پہلی ڈیفینیشن ہے۔ تو وہ ادارہ جس میں افراد کو چیزوں اور سماجی خیالات و نظریات پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کرنے، ان سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے اور انہیں اپنی ہدایات کے مطابق چلانے کی لبرل اقدار اور سماجی معمولات یعنی سوشل نارمز کا علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ تسخیر۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن ذرا بریف کی ہے میں نے، اس کو تھوڑا سا بریف بنایا ہے میں نے تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین رہ جائے۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ادارہ جس میں افراد کو کائنات کی مادی اشیاء اور سماجی خیالات و نظریات کی تسخیر کا علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ تسخیر۔ تو عزیزان محترم، ادارہ تسخیر کی 2 اقسام ہیں۔ جس نے ادارہ تفہیم کی 2 اقسام تھیں، ادارہ تعمیر کی 2 اقسام تھی، اسی طرح ادارہ تسخیر کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادارہ مادی تسخیر اور نمبر 2 ادارہ سماجی تسخیر۔ عزیزان محترم، ادارہ مادی تسخیر اور ادارہ سماجی تسخیر، ان دونوں اداروں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں آگاہی دوں گا، کیونکہ اب وقت زیادہ ہو چلا ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی العزیز ان دونوں کے بارے میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں آگاہی فراہم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔